الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہوئی ایک حدیث ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر اور روزی میں برکت ہو اور بری موت سے حفاظت ہو، تو وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی موت بہت دیر سے آئے، تو وہ رشتہ داری کے حقوں کی رعایت کرے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اب میں ذرا آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ رشتہ داروں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا، جس کو صلہ رحمی بھی کہتے ہیں، اس کا میننگ کیا، اس کا مطلب کیا؟ تو دو طرح کے ہمارے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز دو طرح کے ہیں. ایک ہیں ہماری فادر کی فیملی، مدر کی فیملی، پیرنٹس کی فیملی، جس کو ہم اپنا خاندان کہتے ہیں. اور دوسرا ہے اپنا سسرال، جس فیملی میں آدمی کا میرج ہوئے، شادی ہوئے، وہ فیملی، جس کو بہت سارے لوگ جنت نگر بھی کہتے ہیں. یہ دو طرح کی فیملی ہے، اور قرآن کے اندر دونوں طرح کی فیملی کے لیے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پانی سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے پیدا کیا، اور اس کو نسب اور خاندان دیا. ابا، اماں، دادا، نانا، پورا فیملی دیا،
اور ساتھ میں سسرال کا رشتہ بھی عطا فرمایا. جہاں شادی ہوتی ہے وہ بھی آدمی کی ایک فیملی بن جاتی ہے. تو یہ دو طرح کی ہماری فیملی ہوئی. ایک اپنے پیرنٹس کی فیملی، ابا اماں کا خاندان، اور دوسرا اپنے سسرال والوں کا خاندان. ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا تعلق رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے حالات کو دیکھا کرو. کوئی بیچارہ بیمار ہے، کوئی بیچارہ غریب محتاج ہے رشتہ داروں میں، تو ان کے حالات دیکھا کرو. یہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کہی جاتی ہے. اب رشتہ داروں کے کیا کیا رائٹس ہیں، کیا کیا حق ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. نمبر 1، ان کی خدمت کرو. نمبر 2، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو. نمبر 3، ان کے ساتھ محبت باقی رکھو. نمبر 4، اگر رشتہ دار غریب ہو، پور ریلیٹیوز ہو، تو ان کو مال سے مدد کرو، ہیلپ کرو. اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہو تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دو، اور اگر زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے تو ان کو ہدیہ دو، گفٹ دو. نمبر 5، اگر ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، پیشنٹ ہے، تو اس کی عیادت کرو، اس کی خبر لینے کے لیے جاؤ، چاہے وہ عمر میں ہم سے چھوٹے ہو یا بڑے ہو. نمبر 6، خوشی کا کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے ان کو یاد رکھو. جیسے کہ بھائی شادی آ گئی، خوشی کا موقع آ گیا، عید آ گئی، خوشی کا موقع آ گیا، تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو یاد رکھو. نمبر 7، ان کو دین کی بات سکھاؤ، نیک کام کی نصیحت کرو، اچھی تعلیم دو، مسئلے مسائل بتلاؤ، ان کو گناہوں سے بچاؤ، ان کو نماز کی تاکید کرو. نمبر 8، کبھی کبھی ان کی ملاقات کرو. کبھی کبھی جا کر ان کی ملاقات کر لو، ان کے گھر جا کے خیر خبر پوچھ لو. یہ سب. اور ایک بڑی بات بتلاؤں، رشتہ داروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو معاف کر دو. رشتہ دار کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو معاف کر دینے کا، فارگیٹ کرو، اس کو جانے دو، معاف کر دو. یہ سب رشتہ داروں کے رائٹس اور رشتہ داروں کے حقوق کہلاتے ہیں. اب جو آدمی رشتہ داروں کا حق ادا کرے تو اس کو فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ہوگا، وہ بھی سمجھو، بہت دھیان سے سمجھو. نمبر 1، رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طریقے سے تعلق رکھنے سے اللہ تعالی عمر میں برکت دیتے ہیں، عمر لمبی ہوتی ہے، لانگ لائف ملتی ہے. آج دنیا میں ہر ایک انسان کو لانگ لائف چاہیے، بہت لمبی زندگی چاہیے. تو یاد رکھ لو، یہ حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو گے تو اللہ اس کی برکت سے لمبی عمر عطا کریں گے. نمبر 2، اللہ تعالی روزی روٹی میں برکت دیں گے، بزنس میں، کاروبار میں، انکم میں برکت دیں گے. آج ہر ایک کو روزی روٹی میں برکت کی ضرورت ہے. نمبر 3، رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی.
سب ریلیٹیوز خوش ہوں گے کہ ارے یہ تو بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمارا دھیان رکھتا ہے۔ نمبر 4، بہت بڑا فائدہ سنو، نمبر 4 پر اللہ تعالیٰ بری موت سے حفاظت کرتے ہیں۔ جس نے بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا، اللہ تعالیٰ بری موت سے حفاظت کریں گے اور اچھی موت عطا کریں گے۔ اور نمبر 5، جو چیز ہم کو پسند نہ ہو، جو چیز ہم کو بری لگتی ہو، تکلیف دینے والی ہو، ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالی حفاظت کریں گے، اللہ تعالی حفاظت کریں گے۔ یہ 5 بینیفٹ ہے رشتہ داروں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ اچھے تعلقات کو رکھنے کے بارے میں۔ اللہ اکبر! یہ 5 بینیفٹ ایسے ہیں کہ آج دنیا میں ہر ایک کو وہ چاہیے۔ تو جس کو بھی یہ سب بینیفٹ چاہیے، جس کو بھی یہ سب فائدے چاہیے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طریقے سے تعلق رکھو۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ بیوی جن کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ آپ کو اور مجھ کو بار بار مکہ مدینہ لے جاوے۔ جب مکہ سے نکلتے ہیں تو اب تو مکہ شہر ہی بہت بڑا ہو گیا، تو مکہ سے مدینہ کا جو مین اسٹیٹ ہائی وے ہیں، اسی ہائی وے کے اوپر مکہ سے تھوڑا چلیں گے تو ایک جگہ آئے گی صریف، وہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے۔ مین ہائی وے کے اوپر 2، ایک جانے کا ہائی وے ہوتا ہے، ایک آنے کا، تو دونوں ہائی وے کے بیچ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک باندی تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا اور آزاد کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموں کو گفٹ دے دیتی تو زیادہ ثواب ملتا۔ دیکھو حضور نے کیا فرمایا کہ میمونہ تم کو باندی آزاد کرنا تھا، باندی آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ تم اپنے ماموں کو گفٹ دے دیتی تو تم کو بہت زیادہ ثواب ملتا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی۔ بہت دھیان سے یہ حدیث سنو، بہت سے لوگ آج کل جو ہے ایک بہت بڑی غلطی اور بھول کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں، تو وہ بھی اس حدیث کو سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرد، کچھ عورتیں 60 سال 60 ایئر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو اپنے مال کی وصیت ایسی کر ڈالی کہ رشتہ داروں کو، ریلیٹیوز کو نقصان ہو گیا، وارثوں کے لیے وصیت کر دی اور جو ہے غلط طریقے سے وصیت کر دی اور رشتہ داروں کو نقصان پہنچا دیا، تو ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ دیکھو بہت دھیان سے یہ حدیث کو سمجھو۔ آج بہت سے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ مرنے کے قریب آئے تو اپنے ایک بیٹے کو سب دے دیا، ایک بیٹی کو سب دے دیا، دوسری اولاد کو محروم کر دیا۔ بعض لوگ ایسی چال چلتے ہیں کہ بیوی کو محروم کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ طریقہ غلط ہے، رشتہ داروں کی طرف دھیان رکھو۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں،
مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کسی غریب کو زکوٰۃ کی رقم دو، صدقے کی رقم دو، تو آپ کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا اللہ تعالی ثواب عطا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار ہے، ریلیٹیوز ہے، تعلق والے ہیں، اگر فیملی کے ممبر میں جو غریب ہے ان کو تم زکوٰۃ دو، ان کو تم صدقہ دو، تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کریں گے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ہے صدقہ خیرات، آدمی کسی پور پیپل کو کرے، کسی غریب کو کرے تو سنگل ثواب ملے گا، لیکن اگر فیملی والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہو ان کو صدقہ دے، ان کو زکوٰۃ دے، تو اللہ تعالیٰ ڈبل اس کو ثواب عطا کریں گے۔ اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ دیکھو تمام جو ہے اپنے فیملی والے، چاہے مدر کی فیملی، فادر کی فیملی، وائف کی فیملی، ان کے ساتھ کلوز ریلیشن رکھو، اچھے تعلقات رکھو، کبھی کبھی ان کی ملاقات کے لیے جاؤ، جو مالدار ہے ان کے لیے بھی گفٹ اور ہدیہ بھیجو، اور جو غریب ہے ان کو زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو، تو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں غریب لوگ ہیں، رشتہ دار غریب ہیں، اور آدمی دوسری جگہ زکوٰۃ صدقہ خیرات بیچتا ہے، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی پاک زمین پر ایک بہت بڑے یہودی عالم، ربی، جو پہلے یہودی بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں حضور کی ملاقات کے لیے پہنچا، تو مدینہ کی پاک زمین پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلی حدیث سنی، وہ حدیث کتنی پیاری سنی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کتنی فصیح و بلیغ اور کتنی پیاری میٹھی سویٹ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ مدینہ کی زمین پر سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی زبان سے سنی۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، خوب سلام کرو۔ دیکھو میں آپ کو کہوں کہ رشتہ داروں کو سلام کیا کرو، فون کر کے سلام کرو، واٹس ایپ پر سلام کر لو، ای میل کر کے سلام کر لو، 2-4-5 مہینے میں کبھی ٹائم ملا ان کے گھر جا کے سلام کر لو۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اگر رشتہ داروں کو سلام کریں گے تو ایکسٹرا ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور دیکھو بعض رشتہ دار کیسے ہوتے ہیں، سم ریلیٹیوز کیسے ہوتے ہیں، وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں، منہ چڑھا کے رہتے ہیں، تو ہم سلام کرنے میں شروعات کر دے، بگننگ، شروعات ہماری طرف سے سلام ہو۔ اب اگر وہ جواب نہیں دے تو ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی،
ہماری رسپانسبلٹی پوری ہو گئی. اب اگر اس نے جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے اوپر آئے گا، ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی. اسی لیے ہم لوگ تو سلام کر لے بے. تو ہر ایک کو سلام کرو. اور دیکھو سلام کے لیے بتلاؤں، گھر میں آؤ تو وائف اکیلی ہو، بیوی اکیلی ہو، اس کو بھی سلام کرو. ہر ایک کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو سلام کرو. تو سلام کرنا یہ نشانی ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی میل نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. کم سے کم سلام کر لو. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. کھانا کھلاؤ، جو کھانا تم کو ملے کھلاؤ. دیکھو ابھی کیسے حالات چل رہے، بہت سے پور پیپل، غریب لوگ ملیں گے، مڈل کلاس کے لوگ ملیں گے جن کے پاس کھانا نہیں ہے، تو آپ ان کو کھانا کھلاؤ. کوئی مہمان اور گیسٹ آ جاوے ان کو کھانا کھلاؤ، کوئی جماعت آ جاوے ان کو کھانا کھلاؤ، کوئی مدرسے کا چندہ کرنے والا آ گیا اس کو کھانا کھلاؤ، فقیر غریب کو کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر. تو کھانا کھلاؤ، اڑوس پڑوس والوں کو کھانا کھلاؤ تو بہت بڑا ثواب ہے. اور اگر اپنے ریلیٹیوز کو، رشتہ داروں کو کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایکسٹرا اور زیادہ ثواب دیں گے. تیسری بات فرمائی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو. اور چوتھی بات، وصلوا باللیل والناس نیام. رات میں جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہو تب نماز پڑھو. اس کا میننگ ہے تہجد کی نماز. اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا یہ بھی اس میں آ سکتا ہے. جس نے یہ 4 کام کر لیے، سلام، کھانا کھلانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق اور رات کو اندھیرے میں نماز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سیفلی، سلامتی سے اللہ تم کو جنت میں داخل فرما دیں گے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، فضائل اعمال کے رائٹر، ان کی زندگی لائف سکیچ آپ کے چھپے ہوئے ہیں، پرنٹڈ ہے، آپ بیتی کے نام سے. حضرت کے حالات میں پڑھو. حضرت ایسے تو سہارنپور رہتے تھے، لیکن آپ کا وطن کاندھلا تھا. حضرت سال میں کبھی کاندھلا جاتے تھے تو تمام رشتہ دار، ریلیٹیوز کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر ملاقات کے لیے جاتے تھے. بعض رشتہ دار ناراض ہوتے تھے، وہ ملاقات بھی نہیں کرتے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، پھر بھی حضرت ان کے گھر جاتے تھے. تو ایک مرتبہ جو کاندھلا کے دوسرے رشتہ دار جو حضرت کے ساتھ جاتے تھے، کسی رشتہ دار کے یہاں ملنے گئے تو وہ رشتہ دار نے ملاقات بھی نہیں کی. اللہ والوں کے ساتھ بھی بعض رشتہ دار منہ چڑھا کے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے. پھر بھی حضرت ان کے یہاں گئے تو جب ان کے گھر سے نکلے، جنہوں نے بات بھی نہیں کی، سلام کا جواب بھی نہیں نکلا، تو دوسرے رشتہ دار پوچھنے لگے، حضرت دیکھا انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، جب نیکسٹ ٹائم کاندھلا آؤ گے تب بھی ان کے یہاں جاؤ گے؟ حضرت نے فرمایا ضرور جاؤں گا. ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا، مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. انہوں نے بھلے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ چھڑا دیا، لیکن میں تو آؤں گا، جب بھی آؤں گا ان کے گھر جاؤں گا، سلام کا جواب دوں گا، ملاقات کروں گا. یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، کہ سنت کی پابندی دیکھو کیسی، کہ تمام رشتہ داروں کی ملاقات کرنے کے لیے جانا. تو حدیث شریف کے اندر بھی قیامت کی نشانیوں کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ قیامت سے پہلے پہلے یا خطرناک طوفان کے زمانے میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی.
بر صدیقہ و جفا اباہ، لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈ سرکل کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ رکھیں گے، بہت اچھے تعلقات رکھیں گے، اور اپنے ابا کے اوپر ظلم کریں گے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ آج لوگ باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو بھول جاتے ہیں اور فرینڈ سرکل کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ تو دوستوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ریلیٹیوز اور خاندان والوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رکھو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی عمر میں، روزی میں خوب برکت عطا کریں گے۔ اب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو پیارے پیارے قصے اس نسبت سے سناتا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ میں قریش آپ کی فیملی ہے، قریش آپ کا خاندان ہے، لیکن قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا، سوشل بائیکاٹ بھی کیا، سب نے تعلقات بھی توڑ دیے صرف ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کا اعلان اور نبی ہونے کا اعلان کرنے کے بعد تمام رشتہ دار دو طرح کے ہو گئے، کچھ ایمان لائے، باقی زیادہ تر رشتہ دار سب دشمن ہو گئے، سوشل بائیکاٹ کیا، شیعہ ابی طالب کے اندر حضور کو بند کر دیا، ایسے حالات ہو گئے۔ 13 سال 13 ایئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور جب آپ کی ایج اور عمر 53 ایئر کی ہوئی، 53 برس کی ہوئی، تو آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جب ہجرت کر کے چھپ کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو جب مکہ کا مین رستہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن مکہ یاد آ گیا، اور حضور کو مکہ کی یاد ستانے لگی۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ پھر سے لائیں گے، عزت سے لائیں گے۔ اللہ اکبر! 53 ایئر 53 برس کی زندگی جس مکہ میں حضور نے گزاری، آج اس مکہ کو چھوڑ کے جانا حضور کے لیے کتنا بھاری تھا۔ اس آیت کا ایک بینیفٹ بتلاؤں جو مفسرین نے لکھا ہے، جو آدمی سفر میں جاوے تو جانے والے کو یہ آیت پڑھ کے سنا دو۔ ایسے تو حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں، استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، اس طرح کی دعا بھی دو سفر میں جانے والوں کو، اور یہ آیت بھی سفر میں جانے والے کو سنا دو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت سفر سے واپس لائیں گے۔ تو آپ سب یاد رکھ لو، جو بھی سفر میں جاوے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنا دیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ میں 8 برس تک مکہ کے رشتہ داروں نے پریشان کیا۔ جو مکہ والے مکہ میں پریشان کرتے تھے، قریش خاندان والے مکہ میں پریشان کرتے تھے، انہوں نے مدینہ میں بھی حضور کو پریشان کیا اور اٹیک کرتے تھے، مدینہ کے اوپر حملے کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات کو برداشت کیا۔ ہجرت کے 8 سال ہونے آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ کی طرف سے اجازت ملی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مکہ شہر، حرمت والا شہر، اللہ تعالیٰ نے اس مکہ شہر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ حضور 10,000 صحابہ کا لشکر آرمی لے کر مکۃ المکرمہ کے اوپر تشریف لے گئے، چپ کے تشریف لے گئے تاکہ مکہ کے اندر وار نہ ہوئے،
مکہ کے اندر خون نہ بہے، مکہ کے اندر کوئی فتنہ فساد نہ ہوئے، گئے۔ ابو سفیان جو مکہ کے لیڈر تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا ہوتے تھے، خسر ابا سسرا باجی ہوتے تھے، اور قریشی تھے، اور حضور کے آج تک کے کٹر دشمن۔ بدر میں ابو جہل کے مرنے کے بعد مدینہ کے اوپر جتنے بھی اٹیک ہوئے، یہی ابو سفیان اس کے لیڈر، قریشی، حضور کی فیملی والے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیٹرولنگ آرمی رکھی تھی، انہوں نے ابو سفیان کو پکڑ لیا، اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو ابو سفیان ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت اکرام کیا، اور جب مکہ میں حضور داخل ہو رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، چچا ابو سفیان کو ایسی جگہ لے کر کے آپ کھڑے رہو کہ ہمارا پورا لشکر ان کو نظر آوے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر لے کر کے ان کو کھڑے ہو گئے۔ مدینہ والوں کی آرمی آ رہی ہے، پلٹن آ رہی ہے، چچا عباس سب کو دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں ابو سفیان کو۔ ابو سفیان پوچھ رہے یہ کون، یہ کون، سب کی پہچان اور آئیڈینٹی ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی پلٹن آئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بڑے بڑے صحابہ تھے، اور اس میں فلیگ جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، جو انصار کے لیڈر تھے۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو یہ مدینہ کے انصاری لیڈر، انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو ایک دم جوش میں آ گئے، اور حضرت سعد کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، فائٹنگ کا دن ہے، آج تو کعبہ کو بھی اللہ کی طرف سے لڑائی کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ ابو سفیان ایمان تو لے آئے لیکن تھے مکہ کے لیڈر، تو ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، اب تو مکہ کے اندر لاشیں گرے گی، سب کو قتل کیا جائے گا۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی پلٹن آئی، اسمال پلٹن، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سعد بن عبادہ کیا اعلان کر رہے ہیں، آپ نے سنا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ سعد تو یوں اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج جنگ کرنے کا دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج کعبہ کی عزت اور عظمت کا دن ہے، آج کعبہ کے اوپر غلاف پہنایا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر پہلے حضرت علی کو دیا، اور پھر بعد میں حضرت سعد کے بیٹے حضرت قیس کو دے دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ وہی مکہ والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، پورے قریشی لوگ، آپ کی فیملی والے لوگ، آپ کے فادر ان لا اور آپ کے انکل، چچا اور سب رشتہ دار، جنہوں نے مکہ میں حضور کو بہت تکلیف دی، صحابہ کو تکلیف دی، مدینہ جانے کے بعد تکلیف دی، لیکن آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، مکہ کو جیت لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، سب کے لیے معاف۔ دیکھو آج تو ہم چانس ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی موقع آئے گا تو ہم بدلہ لے لیں گے، اور یہ تو چانس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور وہ بھی سارے فیملی والے رشتہ داروں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اصل معافی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائی۔ اسی وقت کے اوپر ایک دوسرا واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں۔
کہ مکہ جب فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر گئے اور پورے مکہ والے حرم شریف میں آ کے جمع ہو گئے، اور حضور نے کیا اعلان کیا تھا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوئے اس کو ہم قتل نہیں کریں گے، معاف، جو حرم میں آ جاوے وہ بھی معاف، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معاف، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی معاف۔ اب پورے مکہ کے کافر لوگ سب حرم میں آ گئے، زیادہ اس میں قریشی، حضور کی فیملی والے، حضور کے خاندان والے، اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک بیان کیا، بیان پورا ہوتے ہوتے حضور نے فرمایا، اے قریشی ہو، یعنی اے میری فیملی والو، اے میرے خاندان والو، تمہارا کیا خیال ہے؟ واٹ از یور تھنکنگ اباؤٹ می؟ میرے بارے میں تم لوگ کیا سوچتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا، کیسا برتاؤ کروں گا؟ تو خاندان قریش، حضور کی فیملی میں سے سہیل نام کے ایک ذمہ دار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اخن کریم و ابن اخ کریم، آپ تو بڑے شریف بھائی ہو اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، اور ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ دیکھو وہی قریش جو ظالم تھے، پورا خاندان، پوری فیملی والے، جنہوں نے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر ظلم کیا، لیکن آج جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تم کو وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہی تھی، اپنے بھائیوں کے سامنے کہی تھی۔ یعنی جن بھائیوں نے 9-10 بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کنگ آف ایجپٹ بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، اور یہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے محتاج بن کے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا تیسرے سفر میں؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہارے اوپر کوئی ٹوننگ نہیں ہوگی، کوئی تانا نہیں ہوگا، میں اللہ تم سب کو معاف کر دے وے، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم کو سب کو میں آزاد کرتا ہوں۔ دیکھو دنیا میں جب کوئی کسی کو معاف بھی کرتا ہے نا تو بعض مرتبہ ٹون مار کے معاف کرتا ہے، جا جا تیرے جیسے نالائق کو تو کیا کہنے کا، جا تو اب آئی ایسا میں معاف کرتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فیملی والوں کو معاف کیا۔ حالانکہ جس دن مکہ فتح ہو رہا تھا پورا مکہ حضور کے ہاتھ میں تھا، حضور چاہتے تو سب کو قتل کروا دیتے، جائز تھا حضور کے لیے، چونکہ ان لوگوں کے ظلم اتنے تھے، لیکن حضور نے اپنے پورے مکہ والوں کو، اپنی فیملی والوں کو معاف کر دیا۔ اور معافی بھی کیسی عجیب معافی، جو معافی حضرت یوسف علیہ السلام کی معافی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے ظالم بھائی جب تیسرے سفر میں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے کہا تھا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں، تمہارے اوپر کوئی الزام بھی نہیں، کوئی ٹون بھی نہیں، کوئی تشنیع بھی نہیں، بس میرے بھائیوں ایسا دل بناؤ۔ آج سوری بہت ایزی ہو گئی، اور سوری کے اوپر ہم جواب دیتے ہیں نو پرابلم، وہ بھی بہت ایزی اور عام ہو گئی۔ ذرا سی بھول ہوگی سوری، کوئی سوری کے ہم کہتے ہیں نو پرابلم۔ لیکن میرے بھائیوں اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو،
رشتہ داروں کو کہو نو پرابلم. آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. ایک حدیث سنا دوں اور بات مکمل کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں، جس کمیونٹی میں ایک آدمی بھی ایسا ہو جو تعلق کو کاٹنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، تو اللہ اس پوری کمیونٹی کو، پوری قوم کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. پوری کمیونٹی میں ایک آدمی بھی قطع تعلق والا ہوگا، اللہ پوری کمیونٹی کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے. تو آج تو فیملی میں تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں. باپ بیٹے میں تعلق نہیں، ماں بیٹی میں تعلق نہیں، بھائی میں تعلق نہیں، بہنوں میں تعلق نہیں، اللہ اکبر، رشتہ داروں میں تعلق نہیں. پھر بتلاؤ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اسی لیے ابھی سے اپنا دل صاف کرو. اور ابھی شب برات گزری تو 15ویں شعبان کے سلسلے میں جو حدیث ہے، وہی حدیث میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ جو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، دل میں میل رکھتے ہیں، تو لیلۃ القدر، لیلۃ البراءت، ایسی مبارک رات میں بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتے. لہذا آج ہی اس بیان کو سننے کے بعد جتنے رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ان کو سلام کر لو، معافی مانگ لو. ہم سلام کر لے وے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سلام میں پہلے سلام کیا اس کو سارا ثواب مل گیا. پھر اگر وہ منہ چڑھاوے تو وہ جانے اور اس کی مرضی. بہرحال حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کے بہت سارے فائدے بیان فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف دھیان دینے کی، توجہ دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرماوے. دیکھو یہ ہے ذرا کڑوا کام، یعنی ہے ذرا ہائی ڈوز، یعنی سامنے سے سلام کرنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا میں بڑا، میں کہاں سے سلام کروں. ارے یہ چھوٹے بڑے کی بات چھوڑو، سلام کر لو. اور کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیا ہو، گالی دے دی ہو، بری بلی بات کہہ دی ہو تو سوری کہہ دو، معافی مانگ لو. راستے میں چلتے ہوئے آدمی کو سوری کہتے ہو، پلین میں ساتھ بیٹھنے والے کو ہاتھ لگ جاوے تو سوری کہتے ہو. تو رشتہ داروں کو سوری کہنے میں کیا تکلیف آ جاتی ہے؟ ثواب کی نیت سے سوری کہہ دو، سلام کر لو، انشاءاللہ جنت بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے. اور جو میں نے آپ کو شروع میں 5 بینیفٹ بتلائے کہ اس میں بہت بڑا بینیفٹ عمر میں برکت، روزی میں برکت، اور بڑی بات یہ ہے کہ بری موت سے اللہ حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں جوڑ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو ایک آخری بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے، تو میں کہہ دوں کہ جو فیملی میں میراث تقسیم ہوتی، وارثہ وینچڑی ہوتی ہے، دادا کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا اور ان کی پراپرٹی شریعت کے لاء کے مطابق ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، میراث تقسیم کرتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر رشتہ داروں کی رعایت میں ان کے لیے تھوڑا سا کم لے لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دیں گے. جو لوگ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اس طرح تھوڑا حق چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ جو ہے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ ان کو عجیب و غریب برکت سے نوازتے ہیں. ہم نے تو خود انوبھو ایکسپیرنس کیا، تجربہ کیا اللہ کے فضل سے، اور دنیا میں بہت دیکھا کہ اس طریقے سے جو لوگ حق چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عجیب و غریب برکت سے اور عزت سے مالا مال فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور پاک فرمائے. ایک دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، یہ دعا ہمیشہ مانگا کرو. یہ قرآن کی آیت ہے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے،
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ایمان والے بھائی جو پہلے دنیا میں تھے انتقال کر گئے، اے اللہ صحابہ اور پوری امت اور ہمارے فیملی والے سب کی مغفرت کر دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور کسی بھی ایمان والے کے لیے میں ہمارے دل میں میل نہ رہے، کینہ نہ رہے، کھوٹ نہ رہے، یہ اللہ سے مانگا کرو۔ وَاغْفِرْ لَنَا، ہمارے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، بہت زبردست دعا ہے، اس کو مانگا کرو۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ بھی ان کا ایک حق بنتا ہے، بھلی بات کی دعا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر آپ کو، مجھ کو، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے